اور بڑے ہوئے خرچات میں آپ کو قرضے دے کے قرضوں میں جکڑ لیا جاتا ہے. معاشی ناکہ بندی کر دی جاتی ہے. آپ کی معاشی ناکہ بندی کر دی جاتی ہے, اسے پیسہ آپ کے جو کہ آج پاکستان کی آلموسٹ معاشی ناکہ بندی ہو چکی ہے. ایک قسط اور ہمیں ملنی ہے IMF سے اور ناکہ بندی کا عمل پورا ہو جانا ہے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج دن نیوز کے ساتھ میں ہوں مصطفیٰ نیاز اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے چیئرمین دن میڈیا گروپ محمود صادق صاحب. ناظرین, پروگرام کا آغاز ملک کے مایہ ناز اور سینئر. دیکھیں, 6 سال پہلے 55% پاکستان پر گورنمنٹ آف پاکستان کی ریٹ تھی اور 45% پاکستان پر دہشت گردوں کی ریٹ تھی. یعنی آدھا پاکستان تقریباً وہ حکومت پاکستان کے کنٹرول میں نہیں تھا. پھر پچھلے 5 سال کا جو ٹینیور ہے اس میں سول گورنمنٹ نے اور سیکورٹی فورسز نے مل کے آپریشنز کیے. جہاں سپیس دلوانی تھی وہ سول گورنمنٹ دلوا رہی تھی, جہاں اگریسو اٹیک کرنے تھے وہ آپ کے فوج نے کیے, جس میں بے پناہ کیجولٹی ہوئی. آپ کے افسروں کی شہادتیں ہوئیں, آپ کے جوانوں کی شہادتیں ہوئیں. تاکہ یہ جو ہمیں جو یہ بریف کیا جا رہا ہے کہ جناب اس کے پیچھے جو ہے وہ CIA ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ را ہے, اس کے پیچھے جو ہے افغانستان کی جو ہے وہ عمل دخل ہے سارا, یہ الزام جو ہے 100% درست ہے. یہ اچھا وہ کیسے؟ دیکھیں نا, اگر آپ اپنے گھر میں الجھ رہے ہیں اور مجھے بھی آپ کے گھر میں انٹرفیئرنس کر دی ہے تو میں آپ کے گھر کے لوگوں کو سپورٹ کرنی شروع کر دوں گا. یہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس سے جو ہے بھارت کو کتنا فائدہ ہوگا, اس سے امریکہ کتنا خوش ہے, افغانستان جو ہے وہ کتنا خوش ہے کہ جناب یہ اور بڑے مسئلہ. اب دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برین واشنگ جو اس وقت بھارت کر رہا ہے, جو اس وقت افغانستان سے ان کے لیے ہو رہی ہے اور جو امریکہ کی انٹیلیجنس مل کے کر رہی ہے, یہ برین واشنگ یہ ان بچوں کو یہ احساس دلا رہی ہے کہ تمہارا اپنا ملک تو تمہارا ساتھ نہیں دے رہا, چنانچہ تم ہماری پناہ میں آ جاؤ. یہ بچے ابھی ان میں سے ایک بہت چھوٹی تعداد جو ہے وہ انڈین پے رول پہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں گنتی کے لوگ ہوں گے 10, 20, 50, 100, 200, 400, 500. ابھی اگر آپ نے انٹرفیئرنس کر کے, سول انٹرفیئرنس چاہیے اب آپ کو, لیٹ می ٹیل یو, ملٹری انٹرفیئرنس کا ٹائم گزر چکا ہے. ایک نئی جنگ شروع ہونے والی ہے کیونکہ امریکنز وہاں جنگ کرانا چاہتے ہیں. اچھا, اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں امریکنز وہاں جنگ کرانا چاہتے ہیں, ہمیں تو یہ پتا چل رہا ہے کہ جتنی بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پاکستان جو ہے وہ ثالثی کا رول پلے کر رہا ہے اور طالبان کو اور کون سی ثالثی یار, اچھا ثالث طاقتور ہوتا ہے. لیکن امریکہ وہاں پہ ناکام ہو گیا نا سر, وہاں پہ اس کی طاقت کچھ وہ اچیو نہیں کر سکا. امریکہ پہ کبھی بھروسہ نہ کرے. اچھا, میں پہلی بات تو آپ کو بتاؤں, امریکہ وہاں ناکام نہیں ہوا. پوری دنیا میں تو شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ جناب امریکہ ناکام ہو گیا تھے, یہ لگا تھے یہ جس کی بھی سوچ میں کمزوری ہے وہ شادیانے بجا لے. امریکہ نے آ کے ایک اس جگہ پہ جہاں سے سی پیک کے ذریعے بیلٹ اینڈ روڈ کا منصوبہ اپنے انجام تک پہنچ کے امریکہ کو معاشی طور پر پیچھے چھوڑ سکتا تھا اور چائنا کو دنیا کی بڑی اکانومی بنا سکتا تھا, وہاں اپنے ڈیرے پکے کر لیے. یعنی امریکہ نے وہاں سے جانا نہیں ہے. کیوں جائے گا وہ کچھ نہ کچھ اپنی ٹروپ, وہ اپنے ڈیرے پکے کر کے بیٹھ گیا ہے اور اپنی تحفظ کے لیے, لڑنے مرنے کے لیے اس نے افغان فورسز کریٹ کرنی ہے. ایک بات نوٹ کر لیجئے گا, کبھی پاکستان کو وہ ہارنے نہیں دیں گے, کبھی انڈیا کو ہارنے نہیں دیں گے, کبھی افغانستان کو ہارنے نہیں دیں گے. جب ایران اور عراق کی جنگ ہوئی جو 1978 سے سٹارٹ ہوئی اور آلموسٹ 86 تک چلی, اس جنگ میں امریکنز نے ماشاءاللہ دونوں سائیڈوں کو اسلحہ فراہم کیا. جو ایران تباہی کے بالکل کنارے پہ آ گیا اور عراق اس کو فتح کرنے کے قریب آ گیا تو پاکستان کی سرزمین استعمال کی گئی اور ان کو میزائل دیے گئے ایرانیوں کو, جو ہمارے ہاں اسرائیل سے آئے اور ایرانیوں کو دیے گئے تاکہ بیلنس کی جائے پاور. اور ہمیں بلیک میل کر کے ہم سے یہ کروایا گیا ضیاء الحق صاحب سے. ضیاء الحق سمجھے کہ یہ کام امریکن سے کرنے کے بعد, وہ امریکہ کی بہت گڈ بکس میں ہے اور امریکنز تو شاید ضیاء الحق کے چھوٹے یا بڑے بھائی ہیں, اور اس کے بعد جب ضرورت ختم ہو گئی تو سب سے پہلے ضیاء الحق کو ہی مروا دیا گیا.
وہ اس خطے میں امن نہیں ہونے دینا چاہتے. یعنی کہ یہ مسئلہ آگ سلگتی رہے. آگ سلگتی رہے, اور آگ کو سلگائے رکھنے کے لیے اس وقت بہت تیزی سے اس بیلٹ کے اوپر جسے کہتے ہیں خطرات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ امریکنز کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ان کا ایک بندہ آپ سے مذاکرات کرتے ہوئے اگر کہتا ہے امریکہ آپ کے ساتھ ہے, اور دوسرا بندہ آپ کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہ تو پوری رپورٹ جو ہے اس کے مندرجات آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ تمام الزام جو ہے وہ ہمارے اوپر لگا رہے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا, اور وہ جو اس کے اپنے چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں وہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. اور 2019 میں جو ہے ایک بڑی ایکٹیویٹی, بلکہ اس نے یہاں تک الفاظ استعمال کیا کہ افغانستان اور انڈیا کے علاوہ بھی جو ہے بیونڈ اور بھی جو ہے کاروائیاں ہو سکتی ہیں. دیکھیں بنیادی طور پر ایکچولی جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں نا, اور یہ سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں, بریفنگ دے رہا ہے سینٹ کو, تو یہ در حقیقت وہ وہاں بتا رہا ہے کہ ہم لوگ وہاں یہ کر رہے ہیں, جو بٹوین دا لائنز وہ بتا رہا ہے. اور یہی وہ بات ہے جس کو میں نے بھی آپ کو سیکنڈ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر 5th جنریشن وارفیئر میں اب وہ اپنے آخری جھٹکے پہ آ رہے ہیں. معاشی طور پر انہوں نے آپ کو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے سال کے اندر جکڑ لینا ہے, کیونکہ اس گورنمنٹ کو معیشت کا کچھ نہیں پتا, اور جب گورنمنٹ کو معیشت کا کچھ نہیں پتا تو یہ قرضے لینے پہ چل پڑی ہوئی ہے. یہ دبئی سے قرضہ مانگ, سعودی عرب سے قرضہ مانگ, چائنا سے جا کے قرضہ مانگ, ملیشیا سے قرضہ مانگ, ترکی سے قرضہ مانگ, اور اب جا کے قطر سے بھی قرضہ مانگ آئے ہیں, اور اب جا کے ورلڈ اس سے IMF سے بھی قرضہ مانگنے لگے ہیں. دیکھیں 2016 میں پاکستان کا جو GDP ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ گوگل کر کے جو پاکستان کی جو رینکنگ ہے اس کو دیکھ لیں 2016 گورنمنٹ نواز شریف کی, تو آپ کا GDP 40ویں نمبر پہ تھا 195 ملکوں کی لسٹ میں. GDP تھا جی. جو GDP اس وقت 2017-18 میں, کیونکہ آپ نے ملک کے اندر ایک انتشار برپا کیا, اب 158ویں نمبر پہ آ گیا ہوا ہے, 158 نمبر پہ. آپ خدا کے لیے بیٹھ کے, یہ انڈیکس انہوں نے بھی چیک نہیں کیا, جب چیک کر لیں گے تو اس پہ بھی کام کریں گے. یہ میں پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو, انہوں نے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے, انہوں نے صرف آپ لوگ اگر ملک کے اندر تھوڑی توجہ دے دیں معیشت پہ, اور معیشت کے ایکسپرٹس کو لگا دیں معیشت پہ. سر نے 2 بہترین ترم ایکسپرٹ دکھائے نے سر. دیکھیں رزاق داؤد صاحب ایک ذاتی بزنس مین کے طور پر بہت کامیاب آدمی ہیں. ہارون صاحب سے بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کے, اور رزاق داؤد صاحب کے بارے میں ایک جو گفتگو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ چائنا گئے تو چائنیز نے ان کے ہوتے ہوئے کھل کے بات کرتے ہوئے ذرا انکمفرٹیبل فیل کیا.